بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور شاید کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوئی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور امت کے درمیان ہونے والا انتشار ختم کروایا۔ دوستو، یہ بات کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ اہل بیت کے افراد کو اللہ بہت جزائے خیر دے کہ اہل بیت کے افراد نے اپنے عمل کے ذریعے سے صحابہ کرام پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ حضرت ابو بکر پر اعتراض کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھا لیا، حضرت عمر پر اعتراض کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا، ان کا دروازہ جلایا، ان کو زد و کوب کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل کے ذریعہ سے ان سوالوں کے جوابات دیے۔ جب وہ ان دونوں حضرات کے دور میں چیف جسٹس رہے، جب وہ ان دونوں حضرات کے دور میں ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ لوگوں، جو لوگ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ تان کریں، ان کے سامنے علی کا یہ عمل رکھ دینا کہ حضرت علی جب ابو بکر و عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دامن صاف ہے، یہ رافضی اور نیم رافضی لوگ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض، بہت سارے اعتراضات، ان میں سے ایک بڑا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پر گالیاں دلوایا کرتے تھے۔ او بھائی، خدا کا خوف کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تو بتاؤ حضرت حسن کے اندر دینی غیرت اور حمیت زیادہ ہے یا آج کل کے میڈیا اسکالر کے اندر جو اس بات کو بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی کا، حضرت حسن کا حضرت علی سے رشتہ زیادہ قریبی ہے یا اس میڈیا اسکالر کا زیادہ قریبی ہے؟ یا حضرت حسن حالات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں یا میڈیا اسکالر زیادہ بہتر جانتا ہے؟ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، سارے اعتراضات کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کر دیا اور امت کو بتایا، امت کے لوگوں، اگر کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے تو حسن کبھی اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن کی بیعت نے یہ بات بتا دیا کہ امیر معاویہ پر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے اہل بیت کے افراد کو کہ انہوں نے اپنے عمل کے ذریعہ سے تمام صحابہ پر ہونے والے اعتراضات کا جوابات دیے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں اور ہمیشہ ان سے محبت کرتے رہیں، اور جو لوگ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر بھی تان کریں ان لوگوں سے بچیں اور اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور آج کل چند میڈیا اسکالرز جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے سامنے صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد رکھیں۔ جو لوگ حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ حضرت حسن کے اعتماد پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کی باغ ڈور ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دی، نعوذ باللہ، جو اس کا حل نہیں تھا۔ یہ اعتراض حضرت حسن پر بنتا ہے، حضرت امیر معاویہ سے پہلے۔ اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں سے چوکنے رہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی گفتگو سننے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں، خدا نخواستہ وہ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ نہ مار جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔